السلام علیکم ناظرین۔ شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہر راستے اور موڑ پر آتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، جب تک روح جسم سے جدا نہ ہو جائے، یہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ چونکہ جہالت بہت بڑا اندھیرا ہے اور امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ اس اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ شیطان روز اول سے انسان کا دشمن ہے۔ شیطان کا مقصد انسان کو کفر تک پہنچانا ہی نہیں، بلکہ ہر وقت اپنے وسوسوں سے پریشان اور ہلاک و برباد کرنا ہے۔ خلیفہ ارض کو شیطان نے مکر و فریب سے کفر تک ہی نہیں پہنچایا، بلکہ ہلاک و برباد بھی کیا۔ انسانی تاریخ میں کئی قومیں شیطان کے جال میں پھنس کر بری طرح گمراہ ہو گئیں۔ اس روئے زمین پر انسان کو بت پرستی تک پہنچانے میں شیطان نے بڑی لمبی چوڑی محنت کی۔ دین اسلام حق مذہب ہے اور علم روشنی ہے۔ اولیاء اللہ چونکہ صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں۔ جب تک علم کی روشنی مدھم پڑتی ہے اور لوگ صاحب بصیرت اشخاص سے دور ہو جاتے ہیں، شیطانی قوت کے لیے راستے ہموار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ قومیں جس طرح بد عادات، رسومات اور گمراہی میں داخل ہوئیں، ان پر شیطان نے حق کو بگاڑ کر بد عادات، رسومات اور گمراہی کو حق بنا کر پیش کیا۔ وہ قومیں ضلالت اور گمراہی سے بڑھ کر کفر تک چلی گئیں اور کفر کو حق سمجھے رکھا۔ قوم لوط، جس پر فعل بد کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا، اس کی ابتدا شیطان نے کی۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تفصیلی واقعہ کتب میں موجود ہے۔ یہ بڑا عبادت گزار شخص تھا اور اس کی عبادت کی شہرت تھی۔ ایک لڑکی جس کے بھائی جہاد کے لیے جا رہے تھے، اپنی بہن کو اس عابد کے پاس چھوڑ گئے۔ جب تک ہماری واپسی ہو، یہ آپ کی حفاظت میں رہے۔ چنانچہ شیطان نے عابد پر اپنا جادو چلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ عابد زنا میں مبتلا ہو گیا اور لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اس صورتحال سے عابد پریشان ہوا تو شیطان نے اس لڑکی کو عابد سے قتل کروا دیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد لڑکی کے بھائی اپنی بہن کو لینے عابد کے پاس آئے تو عابد نے مکر و فریب سے رونا شروع کر دیا اور بتایا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی اور اسی بیماری میں موت واقع ہو گئی اور ان کو قبر دکھائی۔ لڑکی کے بھائی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ شیطان نے خواب میں لڑکی کے بھائیوں پر اصل حقیقت ظاہر کر دی۔ لڑکی کے بھائیوں نے قبر کھود دی اور بہن کو قتل کیا ہوا پایا۔ چنانچہ اس عابد کو گرفتار کر لیا گیا اور جب سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، شیطان اس عابد کے پاس آیا اور کہا، اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ عابد نے وعدہ کر لیا۔ شیطان نے کہا کہ تو اللہ کا انکار کر دے۔ اس عابد نے جب اللہ کا انکار کیا، شیطان وہاں سے چلا گیا۔ شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہر راستے اور موڑ پر آتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے، جب تک روح جسم سے جدا نہ ہو جائے، یہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ چونکہ جہالت بہت بڑا اندھیرا ہے اور امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ مسلمان صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو دین سمجھتا ہے، دیگر ارکان اسلام اور دینی علوم سے ناواقف ہے، اور لوگ شیطانی وسوسے کی وجہ سے احساس برتری کا شکار ہیں۔ ہم اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور حالت یہ ہے دن رات بڑے بڑے گناہ سرزد ہو رہے ہیں اور جہالت کی وجہ سے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی گناہ ہے، حلال و حرام کی تمیز تک نہیں۔ جب تک بندے کو گناہوں کا علم نہ ہو، گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ مسلمان کی زبان سے اکثر یہ جملے صادر ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، ہمیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑ کرنا شروع فرما دے تو کون ہے جو بچ سکے؟ یہ تو اس کی شان ستاری ہے۔ ہم دن رات گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر وہ رحمان و رحیم پکڑتا نہیں۔ لیکن جب بندے کے گناہ بہت ہی بڑھ جائیں، پھر وہ پکڑتا ہے اور بندہ چیختا چلاتا ہے، اس کو پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ لیکن جب یہ بندہ صحیح و سالم اور تندرست تھا، اس وقت کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، اور اب اللہ رحم فرما، کرم فرما کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ چونکہ اس بندے نے دین اسلام کے علوم سے اپنے دل کو منور نہیں کیا تھا اور حق راستے کی رہنمائی حاصل نہیں کی، اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جس سے شیطان غالب آ گیا اور اس نے گناہوں میں بری طرح پھانس دیا، اور یہ بندہ گناہ کر کے اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا رہا۔ جہالت کے ساتھ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہے تو وہ اپنا زہر اس کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ غافل شخص پر شیطانی قوت کا اثر بہت بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ شیطان ایسے شخص کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیتا ہے۔
آج امت مسلمہ کا بڑا طبقہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس لیے شیطانی طاقتیں پوری طرح غالب آ چکی ہیں، یعنی جہالت اور غفلت شیطان کے بڑے راستے ہیں۔ شیطان انسان کے اندر کمزور راستے ڈھونڈتا ہے اور انسان کے اندر مایوسی، نا امیدی پیدا کرتا ہے، گناہوں کو آراستہ کر کے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلا دشمن بتایا ہے۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شیطان کے خلاف تھی۔ آپ نے امت مسلمہ کو شیطانی قوتوں کے خلاف اٹھایا۔ فحاشی اور عریانی شیطانی معاشرت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک سادگی اور دوسرا حیا۔ آج میڈیا کے ذریعے شیطانی معاشرت کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان کی شرم و حیا ختم ہو جائے اور مسلمان اندر سے کھوکھلا ہو جائے۔ میڈیا شیطانی تبلیغ کا بڑا ہتھیار ہے۔ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی نئی نوجوان نسل تیزی سے بے راہ روی اور گمراہی کی طرف کی جا رہی ہے۔ نوجوان ساری رات ٹی وی دیکھتے ہیں اور فجر کی اذان سے قبل سو جاتے ہیں۔ امت مسلمہ میڈیا کی وجہ سے ایک طرف ایمان سے خالی ہو رہی ہے، دوسری طرف حیا بھی ختم ہو رہا ہے، تیسری طرف مادہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے اسلامی جذبات کو فنا کرنے میں میڈیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب سے کیبل سسٹم آیا ہے، حالات زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ رہی صحیح کسر موبائل فون اور انٹرنیٹ نے پوری کر دی ہے۔ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا بچہ نیٹ کے استعمال کو جانتا ہے۔ نیٹ کے استعمال سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آج ہماری مسلم خواتین گھر میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں جو عورتیں بازار میں بھی نہیں کرتی۔ آج بنت حوا ننگا ناچ رہی ہے اور ابن آدم اپنی ہوس بجھانے کے لیے چسکے لے لے کر دیکھ رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک نظام دیا جس میں اس کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اسلام میں عورت کی حفاظت کی خاطر اسے مسجد میں جانے سے روک دیا، اذان اور اقامہ سے روک دیا، حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ کہنے سے روک دیا تاکہ ان کی آواز غیر محرموں تک نہ پہنچے اور ان کے دل میں ملال پیدا نہ ہو۔ لیکن جب اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں تو امت مسلمہ کی بربادی اسی میں مضمر ہے۔ اور ٹک ٹاک کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ بچہ اس کا دیوانہ ہے اور لڑکیوں کے ساتھ اپنی ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اور اس گناہ میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ ان لوگوں کے بھی چہرے سامنے آتے ہیں جو والدین ہیں، بڑے بزرگ ہیں اور دین کے جاننے والے ہیں۔ جب ہمارے رہبر اور رہنما ایسے کام میں لگ جائیں گے تو سمجھ لینا کہ قوم تنزلی کا شکار ہو چکی ہے۔ رہنما کو تو چاہیے وہ اس کے خلاف لوگوں میں ہدایت فرمائے، مگر اب تو ڈاکٹر ہی بیمار ہونے لگے تو قوم مسلم کا علاج کیسے ہوگا؟ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔